آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات اس آڈیو کو باغور سنیے گا، دھیان سے سنیے گا کہ جس چیز کو یہ دیوبندی لوگ رسول پاک کے لیے توہین نہیں سمجھتے، برا نہیں سمجھتے، اگر وہی بات وہی چیز تھانوی کافر کے لیے کہہ دی جائے تو وہی توہین ہو جاتی ہے، وہی بری بات ہو جاتی ہے، وہی غلط بات ہو جاتی ہے۔ سنیے آپ حضرات اس پوری آڈیو کو، پوری کلپ کو۔ رسول پاک کے علم غیب کے تعلق سے جو توہین کی گئی ہے، وہی چیز وہی بات میں نے تھانوی کے لیے کہی تو وہ غلط ہو گئی، توہین ہو گئی۔ سنیے پوری گفتگو بھائی دوستو، اور جو بھائی نئے ہیں اس چینل پر ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کلپ کو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دیوبندیت کی دھجیاں اڑا کے جو ہے رکھ دی ہیں، جو ہے اصغر دیوبندی نے دیوبندیت کی بخیاں ادھڑوا دی ہیں، دھجیاں اڑوا دی ہیں اصغر دیوبندی نے۔ سنیے۔ ہیلو ہلو تو السلام علیکم۔ جی، کون صاحب؟ ارے تم نے سلام کا جواب نہیں دیا یار، بڑے جاہل ہو تم تو۔ جی، کون بول رہے ہیں آپ؟ ارے سلام کا جواب تو دو۔ آپ بتائیں گے کس مکتبہ فکر سے ہیں؟ محمد مطلوب سنی حنفی دیوبندی۔ اچھا اچھا، جی بولیے، کیا کہنا ہے آپ کا؟ سلام کا جواب تو دے دو۔ میں کسی دیوبندی کے سلام کا جواب نہیں دیتا ہوں۔ اچھا، آپ علماء دیوبند کو گالی کیوں دیتے ہو؟ کب دی ہے گالی؟ آپ کی کتنی ریکارڈنگ سنی ہے میں نے۔ جی بتائیے، کون سی گالی ہے، کس طرح کی گالی ہے؟ آپ سب سے زیادہ بدتمیزی کرتے ہو۔ اچھا، کس طرح کی بدتمیزی ہے ذرا بتائیے۔ کہ آج تک کسی ماں کی کوک نے علماء دیوبند میں ایسا بچہ نہیں جانا کیسا؟ کہ بریلویوں کو اس میں پھنسا سکے۔ قائم ہے؟ مناظرہ کرتے ہو نا آپ۔ میں اپنے عقائد اور اپنے ایک منٹ رکیے، فون آ رہا ہے ذرا۔ بس ہو گیا کام۔ آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر دیکھیے رکھا ہے۔ مسلمانوں، یہ ان کی حرکتیں ہیں، یہ ان کی اوقات ہے، یہ تھوڑی دیر میں بدتمیزی کرے گا۔ آپ حضرات سنتے رہیے گا پیار محبت سے۔ پلیز اسٹے آن دا لائن۔ ہیلو، کیسے جوڑا لائن پہ؟ ارے لائن پہ نہیں جوڑا، اب جوڑوں گا، بات کرو گے دوست سے میرے۔ تو تمہاری اوقات نہیں ہے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے بات کرنا۔ ارے تم بات کرو گے یا نہیں، بس اتنا بتاؤ۔ نہیں، تمہاری اوقات نہیں ہے پھر۔ میری اوقات نہیں ہے، میں تو عوام ہوں۔ بات کرو گے یا نہیں، ہمت ہے اچھا، تمہارے اچھا۔ اندر؟ اگر پیار محبت سے بات ہو تو ہاں بہتر پیار، ہے، لڑائی ہاں جھگڑا۔ ہاں 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 ہاں، پکا ہاں۔ پکا پیار محبت سے۔ ٹھیک ہے، میں کال لگاتا ہوں۔ چلیے ٹھیک۔ آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، کرپیا لائن پر بنے رہی۔ The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہیلو ہیلو، ہاں ہاں، ہلو۔ بات کریے ذرا۔ اچھا جی، 2 منٹ کی شرط طے کر کے بات کرنی ہے، بھاگنا نہیں بالکل بھی، کیونکہ تم لوگ بھاگتے ہو۔ بات کریے۔ کس موضوع پر بات کرنا ہے، کس ٹاپک پہ بات کرنا ہے؟ اپنے اکابر۔ اچھا ٹھیک ہے، انور حسن علی اصغر بول رہا ہوں۔ ہاں ہاں، پہچان لیا، آواز سن لی میں نے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو موضوع بتاؤ گی تو موضوع بتاؤ گی؟ موضوع بتاؤں یا تم موضوع بتاؤ گے؟ نہیں نہیں، جو سبق یاد کر کے آئے ہو اس سبق کو بتا دو آپ مجھے، کون سا سبق یاد کر کے آئے ہو آج؟ سبق تو الحمدللہ دلائل اور پکڑ ہے۔ جی جی، تم بتاؤ کس موضوع بات کی جائے؟ پھر وہی بات، جو بھی سبق آپ نے یاد کیا ہو بولیے کہ اس ٹاپک پہ، اس موضوع پہ بات کرنی ہے، بات ختم۔ اچھا، آپ نے کچھ طے نہیں کیا ہے؟ نہیں، وہ آپ کے چیلے نے کال کیا ہے نا مجھے۔ چلو ٹھیک ہے۔ ہاں، آپ کے چیلے نے مجھے کال کیا۔ بات کرو گے جی، حفظ الایمان پہ بات کرو گے یا علم غیب پہ بات کرو گے؟ پھر وہی بات۔ اچھا، حفظ الایمان جو تمہاری کتاب لکھی ہے، کیا علم غیب کی جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے، کیا اس کی توہین نہیں کی ہے اس میں؟ دیکھو سوال نہیں، شرائط اگر گفتگو نہیں نہیں،
دیکھیے آپ نے کہا کہ علم غیب پہ بات کرو گے یا حفظ الایمان پہ بات کرو گے. تو یہ جو تم سبق پڑھ کے آئے ہو تو کیا حفظ الایمان کی جو عبارت ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی توہین نہیں ہے اس میں؟ آپ کا سوال ہے نا. تو اب میں 2 منٹ بات کروں. آپ مجھے جواب دے دیجئے کہ وہ توہین ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو بھی کہہ دیجئے کہ نہیں ہے, پھر انشاءاللہ میں آپ نہیں تو 2 منٹ شرط طے ہے نا. 2 منٹ کی شرط طے ہے نا. اچھا 1 منٹ, 2 بندے ہو آپ لوگ ہے نا, میں بھی ایک بندے کو ساتھ میں لائن پر لے لوں؟ کوئی بات نہیں, لے لو. ہاں ٹھیک, لیکن کیونکہ یہی انصاف ہے. ہاں کیونکہ یہی انصاف ہے. ایسا کوئی کہاں لکھا ہے یہ انصاف ہے؟ بھائی تم 2 لوگ ہو کہ نہیں؟ آپ کے ساحر رضا نے کہا ہے کہ 2 آدمیوں کو لائن پر بدتمیزی نہیں. دیکھو جناب یہ تمہاری طرف سے بدتمیزی شروع ہو گئی ہے, کیا سمجھوں میں اس کو؟ ارے سنیے, انہوں نے گالی والی نہیں دی, آپ بات کریے. نہیں یہ جو انہوں نے بدتمیزی کی ہے میں اس کو کیا سمجھوں؟ تم کہتے ہو کہ ایسا نہیں ویسا نہیں یہ نہیں وہ نہیں. اچھا میں نے کیا بدتمیزی کی؟ کیسے کر کے تم نے کس طرح زبان استعمال کی ہے؟ ارے بات کرنی ہے تو بات کرو, جھگڑا مت کرو. میں نے کیا استعمال کیا بولو نا, سمجھے؟ خلاصہ کر دو نا, لوگ سمجھیں گے نا. بات کرنی ہے تو بات کرو, جھگڑا مت کرو. میں نے کیا بدتمیزی کی؟ بات کرو 2 منٹ. بات کر رہا ہوں, میں نے بدتمیزی کیا کی؟ اس نے الزام لگایا مجھ پر. اس کا بڑا مناظر ہے ساحر رضا, اس نے کہا 2 آدمیوں کو لائن پہ لینا یہ بدتمیزی, یہ بول رہا ہے کہ ہجرے پر نامرد کی نشانی ہے. یہ کس نے کہا؟ ساحر رضا, شبیر رضا نے کہا ہے. اور یہ کہہ رہا ہے بدتمیزی میں نہیں کہہ رہی, بدتمیزی تمہارے نہیں, یہ چرب زبانی کیوں کرتے ہو یار تم لوگ؟ چرب زبانی مت کرو. ہمارے مولوی کی بات سے اس کا قول پیش کر رہا ہوں میں. چرب زبانی مت کرو. چرب زبانی کو نہیں کر رہا. چلو دعویٰ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت؟ ارے یار ہلو, آواز آ رہی ہے؟ نہیں کیا ہوا؟ ہاں آئی 1 منٹ. جی آ گئی تھی, 1 منٹ میں کرتا ہوں. یا پھر کرو تو مجھے دوبارہ. اس کو دیکھو ہاں جناب. ہلو جو گالی بات ہو نہیں رہی, میں ابھی لینے رہتا. آپ کے پاس کال کرنے کے لیے کوئی ویدھ ریچارج پلان نہیں ہے, کرپیا ترنت ریچارج کریں. ہلو ہلو. ہاں بہرحال میرے نمبر سے کانفرنس ہو نہیں رہا ہے, خیر کوئی نہیں. تو بتائیے علم غیب پر بات کرنا ہے یا حفظ الایمان پر؟ میں نے ابھی سوال کیا ہے, سوال مت کرو, حفظ الایمان دعویٰ پیش کر دو. نہیں تمہارے نزدیک جو حفظ الایمان میں عبارت ہے جی وہ عبارت گستاخی پر مبنی ہے یا نہیں؟ تو آپ کا سوال یہ ہے حفظ الایمان کی عبارت گستاخی پر مبنی ہے نہیں؟ تو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں, پاگلوں, بچوں, درندوں کے علم غیب سے تشبیہ دی گئی ہے, تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب حاصل ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا علم جانور, پاگل, بچے, دیوانے ان کو ہے؟ ذرا بتائیے. میں جواب دوں؟ ہاں جواب دیجیے پیار محبت سے. جی بیچ میں مت بولنا. اب میں جواب دینے کے بعد, میرے جواب کے بعد آپ دعویٰ پیش کریں گے نا؟ بولو, دعویٰ پیش کرو نا, کرو گے دعویٰ؟ یہ پہلے یہ جواب دیجیے پہلے کہ یہ گستاخی ہے کہ نہیں, اس بات کا جواب دیجیے پہلے, باقی کی باتیں بعد میں کرنا. جواب دوں گا, سنو میری بات سنو. میں جواب دینے کے سننے کے بعد دعویٰ پیش کرو گے نا حفظ الایمان پر؟ میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ گستاخی ہے. آپ کہہ رہے ہیں گستاخی, آپ بتائیے کہ ہے یا نہیں ہے. اچھا جو اس کو کہے کہ تعویل کی گنجائش ہے وہ کافر ہے نا؟ کیا چیز؟ جو کہے کہ تعویل کی گنجائش ہے وہ کافر ہے نا؟ تعویل آپ کر کے بتا دو کہ اس کی کیا تعویل کرو گے, پھر میں تعویل کر کے بتاؤں گا دیوبند کے تعلق سے. جی میں بھی تعویل کر سکتا ہوں نا, تعویل جہاں کرنی ہے تو تعویل تو مجھے بھی کرنے آتی ہے, تو پھر میں بھی تعویل کر دوں گا.
جی حوالہ بھیج دیا ہوں, دیکھو حوالہ پڑھو. مجھے بول کے بتاؤ, بول کے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہو. جی میں آپ کے پرسنل میں حوالہ بھیج دیا ہے نور حسن صاحب. یہ فاضل بریلوی علماء حجاز کے نظر میں پروفیسر محمد مسعود صاحب کی کتاب ہے, امام احمد رضا اکیڈمی سے چھپی ہوئی کتاب ہے نظر بریلی شریف, ٹھیک ہے. صفحہ نمبر 198 198 اس میں لکھتے ہیں حفظ الایمان کی عبارت کو کوٹ کیا ہے پروفیسر مسعود صاحب نے, اور پروفیسر مسعود صاحب جو عبدالحکیم شرف قادری کی کتاب تذکیر علماء اہل سنت میں معتبر ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ ایسا علم, میں عبارت پڑھ رہا ہوں, دیکھیں آپ کی کتاب ہے, ایسا علم جس میں پاگل اور دیوانے, بچے اور جانور, درندے شریک ہوں, اس سے آپ کی ذات ارفع و اعلیٰ ہے. اس طرف تو خود مولانا اشرف علی کا بھی دھیان نہیں گیا. بہر کیف ہر بات کی اچھی تعبیل ہونی چاہیے, کرنی چاہیے. تو آپ نے کہا گستاخی ہے, اور آپ کے اعلیٰ کا فتویٰ ہے جو اللہ کے نبی کے سامنے ادنا گستاخی کرے اس کی کسی طرح توبہ قبول نہیں ہے. اور یہاں آپ گستاخی کر رہے ہیں, اور گستاخی کی عبارت پر آپ کے علماء تعویل پیش کر رہے ہیں, وہ بھی کافر ہوئے. اور اس کو معتبر مان کر کے عبدالحکیم شرف قادری صاحب جو ہے کافر ثابت ہوئے. عبدالحکیم شرف قادری کی تائید حسام الحرمین میں ہے, تو حسام الحرمین کا مصنف بھی کافر ثابت ہوا. میں دونوں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو. دیوبندی اگر جھوٹ نہ بولے تو دھرم نہیں چلے گا. میرے دوسرے نمبر پہ ذرا حوالہ بھیجو. یہ میرا نمبر لکھو 84 390 69 650. ذرا اس پہ حوالہ بھیجنا ذرا. ابھی تمہاری رائٹ نکالوں گا اور اس کا جواب بھی دوں گا. اور ایک جواب اور دیتا ہوں کہ مولوی اشرف تھانوی کو حکیم الامت کہا. کس وجہ سے کہا؟ اس کے علم کی وجہ سے, اس کے عالم ہونے کی وجہ سے. اشرف تھانوی میں ایسی کیا خصوصیت ہے, کیا خاص بات ہے جو اسی کو حکیم الامت کہا جاتا ہے؟ جیسا علم تھانوی کو ہے ایسا علم تو سور خنزیر کو بھی ہے, اور ایسا علم تو پاگل دیوانوں کو بھی ہے جو سڑک چوراہوں پر ٹہلتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں. پھر ان کو بھی حکیم الامت کہہ دیا جائے. نجاست کی انگلیاں سنی ہوئی چاٹنے کو جو یہ کہہ دے کہ ہاں اگر انگلی پر نجاست لگ جائے اس کو 3 بار چاٹ لیا جائے تو پاک ہو جائے گی, تو پھر ایسا علم رکھنے والا حکیم الامت ہو جائے. تو ایسے تو وہ بیچارے جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں وہ نہ جانے کیا کیا اٹھا کے کھا لیتے ہیں. تو تمہارے تھانوی سے بڑے حکیم الامت تو وہی ہیں. حوالہ بھیج مجھے اس پہ, پہلے میں نے جو نمبر بتایا ہے اس پہ حوالہ بھیج. ہاں کون سا نمبر ہے؟ 84 390 69 650. تمہارا نیٹ بند ہے. ہاں نیٹ بند ہے. جس پر تمہارا نیٹ چالو ہے دونوں پہ تمہارا نیٹ بند ہے, دونوں نمبر پہ. ارے بھائی نہیں ہے نا, دونوں نمبر پہ تمہارا نیٹ بند ہے. ایک منٹ میں ہی تجھے رک جا میں ہی تجھے کر رہا ہوں. تمہارا نیٹ بند ہے. کون سا حوالہ بھیجا ہے تو نے؟ تھانوی صاحب نے جس عبارت پر کفر کا فتویٰ دیا ہے وہ عبارت آپ کے سامنے ہے, جیسا کہ لفظ کے ساتھ عبارت. اچھا حسام الحرمین, یہ کہاں سے چھپی ہے بھائی؟ خاموش رہو, میں بھیج رہا ہوں. پہلے نیچے حوالہ دیکھو, یہ فاضل بریلوی علماء حجاز کے, یہ لاہور سے چھپوا کے اور کہہ رہے ہو کہ وہ اکیڈمی سے چھپی ہے. جو میں کتاب کا نام مجھے جو ہے حسام الحرمین جو ہمارے یہاں سے چھپی ہے اور جو اعلیٰ حضرت کے ہاتھ کی ہے وہ دکھلاؤ. یہ دنیا بھر کے عالموں کی یہاں کوئی گنجائش نہیں چلے گی, ٹھیک ہے؟ ارے 2 منٹ, دنیا بھر کے عالموں کی یہاں وضاحت نہیں چلے گی. دھوکہ دینے میں 1 نمبر ماہر ہیں دیوبندی لوگ جھوٹ نہ بولیں. سنیے, دیوبندی لوگ جھوٹ نہ بولیں تو ان کا دھرم ہی نہیں چلے گا. مجھے حسام الحرمین جو اعلیٰ حضرت نے, سنیے, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے جو حسام الحرمین تیار ہوئی ہے اس حسام الحرمین میں مجھے دفاع دکھا دو تھانوی کا, بات ختم. مجھے دنیا بھر کے مولویوں سے کوئی لینا دینا نہیں. چپ رہے, چپ. اب خاموش رہو گے. اس کو چھپاؤ, چوزے کو. بات تیری اور میری ہو رہی ہے, چوزے کی بات نہیں ہو رہی ہے. چوزے کا کام ہے کہ اگر سامنے سے تو بدتمیزی کرے گا تو تجھے بھی روکے گا. جیسا تو نے جواب دیا ویسے میں جواب دیتا ہوں. اور دنیا میں کوئی ابلیس ایسا پیدا نہیں ہوا جو نور حسن کو جو ہے اس طرح کی بات کرنے پر جو سامنے والا بات کرتا ہے کوئی روک دے.
اس کے اوقات دیکھ لیے. جیسی بات تو کرے گا ویسی میں کروں گا. تو میرا کہنا یہ ہے جو حقیقت ہے اس کو میں بتا رہا ہوں کہ دیوبندی دھرم کی بنیاد جھوٹ پر ٹکی ہے, اور دیوبندی بننے کے لیے سب سے پہلے بے شرم ہونا, بے غیرت ہونا, بے حیا ہونا ضروری ہے, لازمی ہے. کوئی حیادار انسان دیوبندی بن ہی نہیں سکتا. ثابت ہو رہا ہے. مجھے بولنے دے, 2 منٹ بولنے دے. میں نے جو کتاب کا نام لیا ہے فاضل بریلوی علماء حجاز کے نظر میں, ٹھیک ہے, اس کا حوالہ تم کو بھیج دیا ہے صفحہ نمبر 198 کے اندر. پروفیسر مسعود صاحب کہہ رہے ہیں تو نے کہا حفظ الایمان کی عبارت میں گستاخی ہے. انہوں نے اچھا ایک منٹ, تھانوی جی کا علم ایسا ہے جیسا کہ جانور, کتے, سور, خنزیر کا. بتا میں نے تھانوی جی کی تعریف کی یا توہین کی؟ جواب دے. مجھے بولنے دے, مجھے بولنے اب پہلے مجھے یہ بتا کہ تھانوی جی کا علم جانور, کتے, سور, خنزیر جیسا ہے, پاگل دیوانے جیسا ہے, یہ تعریف ہے یا توہین؟ بس اتنا جواب دے دے, بات ختم. میں کوئی بحث ہی نہیں کرتا. تھانوی جی کا علم ہے کتے, سور, بلی جیسا. جواب ہاں نام ہے جواب. یہ توہین ہے یا تعریف؟ بات ختم. میں زیادہ لمبی بات کرنا ہی نہیں چاہتا. مسلمانوں بس میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اس بات کا جواب دے دے کہ تھانوی جی کا علم کتے, سور, بلی, خنزیر کے جیسا ہے یا نہیں. نہیں ہے تو میں نے توہین کی ہے, اور ہے تو پھر میں نے صحیح تعریف کی ہے. اب ان کو جواب یہ دینا ہے کہ میں نے جو کہا ہے یہ توہین ہے یا تعریف. جی جواب دیجیے, میں نے آپ کے تھانوی جی کی تعریف کی ہے یا توہین؟ مجھے میری باری میں بولنے دے. آپ مجھے اتنا جواب دے دیجئے کہ میں نے کہا کہ تھانوی جی کا علم کتے, سور, بلی, خنزیر جیسا ہے, دیوانے پاگلوں کے جیسا ہے. تو یہ میں نے تعریف کی ہے, تو یہ تعریف مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ میں نے تھانوی جی کی تعریف کی ہے. اب تو خاموش رہو. اور ریئل تعریف کی. پہلے مجھے اس کا جواب چاہیے, پہلے مجھے اس کا جواب چاہیے, مجھے اس کا جواب چاہیے. مسلمانوں فیصلہ کرنا. میں نے تھانوی جی کے علم کو گدھے, کتے, سور, خنزیر کے جیسا بتایا. تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تعریف ہے یا توہین ہے؟ یہ جواب نہیں دے رہے, ان کے منہ میں بریلی شریف کا بانس پھنس گیا ہے. اب جواب دوں میں. رسول پاک کے لیے اگر یہی بات کہی جائے تو توہین نہیں. اب میں تھانوی کافر کے لیے کہہ رہا ہوں تو اس کا جواب نہیں آ رہا ہے. میں نے تھانوی جی کی تعریف کی ہے, میں نے تعریف کی ہے, مگر ان کی طرف سے کیا لگتا ہے میں وہ جواب چاہتا ہوں. تعریف ہے یا توہین؟ ارے حرامی ولد الزنا زکر الحمار ولید ابن مغیرہ بن تیمیہ کی ناجائز اولاد. چپ, اور میری بات کا جواب دو. میری بات کا جواب چاہیے مجھے کہ رسول پاک کا علم جو ہے معاذ اللہ جانور, پاگل, بچے, خنزیر جیسا بتایا. حرامیوں شرم نہیں آئی بغیر تو؟ میں تمہارے تھانوی کافر کے لیے تعریف کی ہے کہ تھانوی کا علم کتے, سور, بلی, خنزیر کے جیسا ہے. میں نے تعریف کی ہے, تو اس تعریف کو قبول کرتے ہو کہ نہیں؟ ہاں نام جواب دو, ابھی کے ابھی, دونوں کے دونوں. علی اصغر جو ہے اس کی صفت کے اندر جواب دیتا ہے وہ. نہیں, تو مجھے یہ بتا ہاں نام ہے کہ میں نے تھانوی کی صحیح تعریف کی ہے یا غلط, اور یہ تعریف ہے یا توہین. بس یہ جواب چاہیے مجھے, کچھ نہیں جواب چاہیے. ختم بات. 2 منٹ خاموش لینا, میں جواب دوں گا پھر بھی تو بولے گا, پھر بھی تو بولے گا. اسی کا جواب چاہیے. اگر کہیں اور بولے گا پھر تجھے میں یہی کہوں گا کہ اسی کا جواب دے. 2 منٹ ہے, تو نے 10 منٹ. مسلمانوں آپ فیصلہ کرنا, اگر یہ کہیں اور بھاگے پھر میں اس کو ٹوکوں گا. اسی کا جواب دے کہ میں نے یہ تھانوی جی کی تعریف کی ہے یا توہین کی ہے. 10 منٹ تم نے بولا ہے, مجھے بولنے بالکل نہیں دیا ہے. اب مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ توہین نہیں ہے, ٹھیک ہے, مگر میں نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں, جملے استعمال کیے ہیں. یہ بھی تھانوی جی کی تعریف ہے یا نہیں, یا توہین ہے یا تعریف ہے, کیا ہے؟ جواب نہیں دیا, دیوبندی چھوڑ دے گا وہ. اگر جواب نہیں دوں میں دیوبندی چھوڑ دوں گا, جواب نہیں دوں گا. 2 منٹ دے مجھے جواب دے. 11 منٹ بولا. بھاگے گا ادھر ادھر, تو جواب نہیں دے سکتا. سامعین اس نے حضرت دیکھیے مسلمانوں, پھر یہ بھاگے گا ادھر ادھر. میں کہہ رہا ہوں ڈائریکٹلی مجھے یہ بتا کہ یہ میں نے تعریف کی ہے یا توہین کی ہے, یہ بتانا. ادھر ادھر کیوں بھاگ رہا ہے؟ اتنی بکواسات. میں تھانوی کے کفر کو, تھانوی کے علم کو میں جانور, پاگل, کتے, سور کے جیسا بتا رہا ہوں. تو یہ تعریف ہے یا توہین ہے؟ بس اتنا بتا. غلط ہے, تعریف نہیں ہے. کیوں غلط کیوں بھائی؟ تیرے ملا جی کو اگر کہا جائے تو یہ غلط ہو جائے گا. غلط کیسے ہوگا بھائی؟ میں نے تو تعریف کی ہے, میں نے جواب دیا نا. سن بھائی میں نے تو تعریف کی ہے نا. تھانوی جی کا علم جیسا علم تھانوی جی کو ہے, ایسا علم تو جانور, پاگل, کتے, سور, خنزیر کو بھی ہے. پھر حکیم تھانوی جی کو ہی حکیم الامت کیوں کہا جانے لگا؟ اگر ایسے ہی لوگوں کو حکیم الامت کہا جانے لگے تو جیسے تھانوی جی نے کہا کہ نجاست اگر انگلی میں لگ جائے تو اس کو 3 بار چاٹ لو, تو ایسے تو سڑک پہ ٹہلتے ہوئے دیوانے پاگل چاٹتے پھرتے ہیں. تمہارے سے بڑے تو حکیم وہ ہیں. میں جواب دوں میں
इसका जवाब दे, तारीफ की है तौहीन की है, तो तूने इसको तौहीन मैंने एक्सेप्ट जवाब कर लिया ना। कि तौहीन है ये। देखो मुसलमानों, थानवी के मैंने इल्म को जानवर, पागल, कुत्ते, सुअर के जैसा बताया, तो इसने क्या कहा कि ये गलत बात कही है, तौहीन की है, यही बोला ना तूने। हाँ हाँ बिल्कुल। माशाअल्लाह, देख लीजिए मुसलमानों, सुन लिया। मगर यही इबारत हिफ्जुल ईमान की इनको तौहीन नजर नहीं आ रही है। बात खत्म हो गई, क्लियर। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी तारीफें करता है, और जिससे नफरत रखता है, दुश्मनी रखता है, उसकी बुराइयां करता है। ये इतने बड़े हरामी और सुअर खिंजीर की औलाद है कि ये रसूल पाक के इल्म गैब को जानवर, पागल, कुत्ते, सुअर के जैसा बताएं, मगर थानवी जी के इल्म को अगर ऐसा ही कहा जाए तो ये बर्दाश्त नहीं करते हरामी। मेरी बातें जरूर सख्त है, मगर जो है सच्चाई पर मबनी है। देख लीजिए, सुन लिया आपने, यही वो हरामी है, यही वो गुस्ताखे रसूल है जो रसूल पाक के इल्म में गैब को जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों के जैसा बताते हैं, और थानवी हरामी काफिर के इल्म को जो है बर्दाश्त नहीं करते अगर उनके लिए कोई ऐसा कहे। कोई अगर थानवी के इल्म को जानवर, पागल, कुत्ते, सुअर के जैसा बताए तो ये तौहीन हो जाती है। अभी अभी आपने सुना, बात खत्म हो गई, बस क्लियर। जा चल जा, हो गया तेरा काम। से अच्छी तरबियत से आरास्ता व पैरास्ता करना। और अजीज़ान गिरामी, आज का ये दौर है ना, आज का ये दौर दौर पुरफितन है, फितनों का दौर है, फितनों का। आक़ा करीम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, आज से 1400 साल पहले के लोगों में देख रहा हूँ फितने तुम्हारे घरों में बरस रहे हैं, फितने तुम्हारे घरों में बरस रहे हैं इस तरीके से जैसे कि बारिश होती है। तो बड़े फितने हैं आज के दौर में, बड़े फितने, और बड़े फितना अगर पैदा हो गए। हमारे मौलाना नूरुल हसन साहब बैठे हुए नीचे, इन्हें स्टेज पे आना चाहिए था। फितना गरों से इनका मुकाबला होता है, फितना गरों से ये मुकाबला करते हैं और फितना गरों के छक्के छुड़ा देते हैं माशाल्लाह। ये तो बड़े फितने हैं, बदअकीदगी का फितना, इल्हाद का फितना, बददीनी का फितना, बदअमली का फितना, बेअमली का फितना, बड़े फितने पैदा हो रहे हैं। हाँ, तो इन फितनों के दौर में अपने बच्चों को पढ़ाना ये भी एक जिहाद है। ये भी क्या है? जिहाद है, जिहाद। अब ये पहले का वीडियो है, और बाद का जो हम बनाए हैं ना 30 से 40% फ़ायदा दिखाई दे रहा है हमें। अब ये पहले का वीडियो है, और बाद का जो हम बनाए हैं ना 30 से 40% फ़ायदा दिखाई दे रहा है हमें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, फायदा किया था दवा। 74 किलो की थी, अब 70 किलो हूँ। फायदा किया है, पहले से दुबली भी हो गई हूँ, पेट भी अंदर चला गया है। दवा फायदा किया है, लेकिन वही 1 महीना हमने दवा किया है पूरा, लेकिन 4 किलो घटी हूँ। फायदा किया है हमको।